اسموکنگ، یہ پورنوگرافی، یہ ریلیشن شپس، یہ سارے مسئلے ان پہ لگانے والے دوست، فیسیلیٹیٹ کرنے والے بھی، لگانے والے بھی دوست ہوتے ہیں. ڈرگس پہ لگانے، یہ اسموکنگ ہوتی ہے، سگریٹ کوئی مزے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن کیوں دوست پی رہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اچھے دوست بنائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر چینج آئے اور آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، سب سے پہلے اپنی کمپنی اور فرینڈس چینج کریں. اسموکنگ، آپ نے دیکھا اسموکنگ کی جو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ایک بڑی عجیب و غریب تصویر بنی ہوتی ہے، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس تصویر کو دیکھ کے سگریٹ چھوڑ دیا ہوتا؟ کبھی نہیں چھوڑتا. کیوں نہیں چھوڑتا؟ حالانکہ وہ ایکچولی سائنٹیفکلی پروون بات ہے. اصل میں وہ افیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. یا تو ہونا، امیجن کریں کہ بندہ پہلا سگریٹ اسموک کرے، اس کے فوراً بعد یہ حالت ہو جائے. کوئی بندہ سگریٹ اسموکنگ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ملینئرز بلینئرز یہ بہت کہتے ہیں. اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر، وہ کہتے ہیں the first thing، یہ سارے جو سیلف ہیلپ گروز ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جو ملینئرز ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بھی وہ ٹریٹس پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نمازی بننا چاہتے ہیں نا، جو لوگ نمازی ہیں ان کے ساتھ کھلنا یعنی اسپینڈ ٹائم ود دیم، اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی عبادت پڑے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے گریڈز آئیں، جو آپ کی کلاس کے اچھے جو اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں، جو سیریس سنجیدہ لوگ ہیں، آپ دیکھیں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کریں. آہستہ آہستہ دیکھیے گا آپ بھی اس کے اندر ان کے اندر آپ کے اندر وہ کیریکٹرسٹکس آنا شروع ہو جائیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ شیطان سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی، ایسے ہی اس سے بھی ایک گناہ ہوا تھا. تو یہ بتائیں کہ شیطان سے وہ گناہ کس نے کروایا؟ کیا ابلیس سے بڑا بھی کوئی شیطان موجود ہے؟ کوئی ابلیس کا بھی ایک گرینڈ فادر یا فادر موجود ہے؟ کون؟ نفس. ٹھیک ہے، زبردست. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفس ہے یہ بہت پاورفل ایک اینٹیٹی ہے جس نے شیطان کو بھی گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو ابلیس جو ہے اس کی گمراہی کا سبب بھی کون ہے؟ نفس ہے. اور وہ نفس ہمارے سب میں پایا جاتا ہے، ہم میں بھی پایا جاتا ہے، شیطان میں بھی پایا جاتا ہے. So we are dealing with someone who is far more influential and dangerous than شیطان himself. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم نفس کو کس طریقے سے ڈسپلن کر سکتے ہیں، کنٹرول کر سکتے ہیں، بیکاز اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو کنٹرولنگ ونز نفس. جتنے بھی مسائل ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں سارے نفس کے مسائل ہیں. حوصلے کے مسئلے، عزم کا مسئلہ، ول پاور کا مسئلہ، برائیوں کا مسئلہ، اچیومنٹس کا مسئلہ، اٹ آل بوائلز ڈاؤن ٹو دی آئیڈیا آف نفس. کہ جس بندے کو اپنے نفس پہ کنٹرول ہے وہ ڈسپلن کر سکتا ہے، ہی کین اچیو اے لاٹ. اور جو بندہ اپنے نفس کے آگے ہار جاتا ہے تو بھی ہی سفرز ان دس ورلڈ. تو قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی 7 سے 8 قسمیں کھائی ہیں سورۃ الشمس کے اندر، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار. ان 7 سے 8 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا قد افلح من زکاها، کامیاب وہ شخص ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو ڈسپلن کر لیا. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم نفس کے بارے میں تھوڑی ڈسکشن کریں. اور سب سے پہلے پارٹ میں کچھ نفس کے حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا، کیونکہ وی نیڈ ٹو نو وٹ وی آر ڈیلنگ ود. اور اس کے بعد پھر کس طریقے سے ہم نفس کو ڈسپلن کر سکتے ہیں وہ کچھ آپ کے ساتھ میں چیزیں شیئر کروں گا. تو پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتایا کہ اٹس ہائیلی انفلوئنشل. اٹ کین ڈسٹرائے یو، اٹ کین روئن یو. اٹ ہیز ڈسٹرائڈ individuals and entities. They were far powerful, far more pious than us. دیکھیں شیطان کوئی کوئی بری اینٹیٹی نہیں تھا. اٹ واز ایک جن ہے، جیسے کہ قرآن نے بھی کہا نا. شیطان بہت نیک تھا، اللہ کے بہت قریب تھا، یعنی اتنا نیک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا، لیکن اس کے باوجود نفس نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا. سو وی نیڈ ٹو نو دس. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت انفلوئنشل. اسی طریقے سے کتنا وہ پاورفل ہے اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جسٹ ٹو اپریشیٹ دیٹ وی آر ڈیلنگ ود. آپ کو پتہ ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سورہ یوسف میں سنا ہے، اور وہ خاتون کا اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ تھا. تو اس موقع پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا وہ ذرا غور طلب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. اس خاتون نے برائی کا ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا، اور سیدنا یوسف علیہ السلام بھی برائی کا ارادہ کر لیتے، لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے. یعنی ایک طرف سے ڈیوائن انٹرونشن تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدائی مدد آئی تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی نبی سے بڑھ کر سیلف کنٹرول اور سیلف ڈسپلن رکھنے والا
آپ کو کوئی بھی نہیں ملے گا. نبی کا جتنا کیریکٹر اسٹرانگ ہوتا ہے, کتنا پاورفل, کتنا وہ ابیلٹی رکھتا ہے اپنے اندر ریزسٹ کرنے کی ان سب ڈیزائرس کو اور ان سب چیزوں کو, ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں اس کے سامنے. لیکن اس موقع کے پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے, اور پھر بعد میں آگے چل کے سیدنا یوسف کیا کہتے ہیں, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, میں اپنے نفس کو کوئی بہت پاک باز نہیں سمجھتا. I do not deliver it from the evil, کیونکہ نفس جو ہے, میرا نفس بھی, وہ بھی برائی کے اوپر انسائٹ کرتا ہے, موٹیویٹ کرتا ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں معاملہ کتنا سینسٹیو ہے, معاملہ بہت حساس ہے. یعنی I can quote a lot of examples جس میں بڑے بڑے لوگوں کو نفس نے تباہ کر دیا, ڈسٹروائے کر دیا. اچھا, اب نفس جو ہے, پہلی بات تو یہ ہم نے سمجھ. دوسری چیز یہ ہے کہ نفس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ نفس کو اللہ نے بنایا کس طرح. نفس جو ہے وہ ایول کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے, پلیجر کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے, ایز کمپیئر ٹو ڈسپلن اینڈ کنٹرول. یعنی ہمارا نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اٹریکشن رکھی ہے ٹوورڈز پلیجر, ٹوورڈز ایول. اب میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میں آج سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آئی واز ٹریولنگ ٹو کراچی, تو مجھے یاد ہے کہ میں نے نا ایک ویڈیو دیکھی فیس بک کے اوپر. میں نے کیا دیکھا کہ ایک کانسرٹ ہے جو 1991 میں ہوا. بائی دا وے میری برتھ ڈے جو ہے 1991 میں, I'm 34 years old. جب میں پیدا ہوا تو اس سے ایک کنسرٹ ہو رہا تھا جس سال ماسکو میں, رشیا کے اندر. ٹھیک ہے, ماسکو رشیا کا کیپٹل ہے. وہاں پہ جو ملٹری بیس ہے یا ملٹری ایئرپورٹ آپ کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا, وہاں پہ ایک کانسرٹ ہوا. اینڈ گیس واٹ, ہاؤ مینی پیپل اٹینڈیڈ دیٹ کانسرٹ. ایک میٹالیکا برانڈ ہے امریکہ کا, US کا, وہ رشیا گیا اور وہاں پہ اس نے کانسرٹ کیا. اینڈ امیجن ہاؤ مینی پیپل ایکچولی جوائن دیٹ اور اٹینڈیڈ دیٹ کانسرٹ. اینی رینڈم فگرس کتنے ہو سکتے ہیں؟ ہاں, عام طور پہ حج کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو لوگ کتنے ہوتے ہیں حج کے لیے جاتے ہیں؟ 25-30 لاکھ. باقی 25-30 لاکھ ہوتے ہیں, لاکھوں میں ہوتا ہے نمبر. ٹھیک ہے, اس کانسرٹ کے اندر امیجن کریں 700,000 سے لے کے 1.6 ملین لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا. 16 لاکھ, 1.6 ملین جو نارمل فگرز بتائی جاتی ہیں وہ 1.6 ملین کی. 16 لاکھ لوگوں نے اس کانسرٹ کو اٹینڈ کیا. اچھا, مزے کی بات ہے, مجھے ویڈیو کیسے نظر آئی, وہ بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو, اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو وہ ویڈیو ہی دیکھ رہی تھی. اس میں دکھا کیا رہے تھے کہ ملٹری کے جو ہیلی کاپٹرس ہیں وہ انہوں نے ڈپلوائے کیے, اور وہ ڈپلوائے کر کے بیسکلی وہ ہیلی کاپٹرس کیا کر رہے ہیں, پانی کو اسپرنکل کر رہے ہیں. اتنی زیادہ آڈینس ہے, اتنا بڑا جسے کہتے ہیں نا جتھا ہے عوام کا, کہ ایسے موقع کے اوپر آبویسلی سفوکیشن ہوتی ہے نا, کہ اوپن گراؤنڈ ہے, وہ جو رن وے ہوتا ہے آپ کا, جو فائٹر جیٹس کا ہوتا ہے رن وے, اس کے اوپر وہاں پہ انہوں نے اس کو پلان کیا. اس کے باوجود اتنا زیادہ رش تھا کہ باقاعدہ دے ہیڈ ٹو ڈپلوائے ہیلی کاپٹرس, اور ہیلی کاپٹرس کے تھرو پانی پھینکا جا رہا ہے تاکہ کیا ہو کہ ان کو جو ہے نا وہ گرمی سے کہیں وہ لوگوں کو کچھ ہو نہ جائے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ امریکن برانڈ ہے, امریکن بینڈ ہے جو ادھر گیا ہے رشیا کے اندر. اور رشینز کون ہوتے ہیں؟ رشینز دے اسپیک رشین, یعنی ان کی زبان بھی نہیں ہے وہ, امیجن کریں. بٹ امیجن کہ ہاؤ مچ انفلوئنس دے آر, کس چیز سے؟ ایک بینڈ سے. اب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو میں نے سوچا, میں نے کہا یار سبحان اللہ, ایک امریکن بینڈ US سے جاتا ہے رشیا کے اندر, اور اتنا زیادہ کراؤڈ وہ گیدر کر لیتے ہیں کہ ان سے مینیج نہیں ہو رہا کراؤڈ. اور یہاں پہ فار ایگزامپل اگر ہم نے کوئی لیکچر دینا ہو اور سیلف ڈسپلن کے اوپر بات کرنی ہو, زندگی کے اہم سوالات, ایگزسٹینشیل کوسچنز جن کو کہتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, جو بڑے سوالات ہیں, جو کسی بھی بندے کی زندگی میں سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہوگا, اس کے بارے میں, سوالات کے بارے میں جب بات ہوگی, 2-3 لوگ زبردستی بہانے سے بلا رہے ہیں, اٹریکٹ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, no one's attending that. لیکن یہاں پہ سمجھ بھی کچھ نہیں آ رہا, بٹ میوزک ہے, وہ پلیجر ہے, نفس کھینچ کے لے جاتا ہے. اینڈ 1.6 ملین انڈیویجولس اٹینڈ دیٹ. آپ اس کی ویڈیو دیکھیں گے, بلیک اینڈ وائٹ ویڈیو, بڑی حیران کن ویڈیو, انسان حیران ہوتا ہے اتنا بڑا کراؤڈ. سو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو نفس ہے وہ کس طریقے سے اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. لٹرلی آپ کو کوئی پلیجر ہوگا اینڈ پیپل رن تھرو دیٹ. ہمارے یہاں پہ بھی رفا کے اندر بھی ہم لوگ بس ایونٹس کرتے ہیں, ہمارا کوئی بھی, کیونکہ میں تربیت ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ ہیڈ کرتا ہوں, میرے ساتھ ماشاء اللہ آپ میں سے بہت سے بھائی اور بہنیں موجود ہیں جو ہمارے ساتھ ورک ٹوگیدر.
اور ہمیں کراؤڈ بلانے کے لیے, بچوں کو بلانے کے لیے بڑا مشکل لگتا, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ کوئی چائے پلانی پڑتی ہے, سموسے کھلانے پڑتے ہیں, پھر بھی بڑی مشکل سے آتے ہیں لوگ, کیونکہ وہاں پہ سیریس باتیں ہوں گی, نفس کو پسند نہیں ہے وہ چیزیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نفس نے بہت زیادہ اٹریکٹ. اچھا, اب اگلی بات جو ہے نفس کے بارے میں وہ سمجھیں کہ نفس جس پلیجر سیکنگ کے پیچھے بھاگتا ہے, عجیب بات یہ ہے کہ جب انسان کو وہ چیز مل جاتی ہے نا, اٹ لوزز اٹس ویلیو. یہ بڑی عجیب بات ہے, یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ پاگل ہو جائیں گے یار اگر نہیں ملا تو پتہ نہیں, اور انسان بڑی حسرت کرتا ہے یار کاش مجھے یہ چیز مل جائے. I can give you a lot of examples. تو ایک ایگزامپل میں آپ کو پرسنل لائف سے دیتا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے نا پلے اسٹیشن کا بہت شوق تھا. I used to love games. اور میں اس زمانے میں حفظ کر رہا تھا. مجھے یاد ہے جب پلے اسٹیشن آیا مارکیٹ کے اندر پہلی دفعہ, جیسے ہی پلے اسٹیشن آیا, سونی کا ہے نا پلے اسٹیشن, ایسے ہی یا مائکروسافٹ کا, سونی کا آئی تھنک. تو وہ جب آیا پلے اسٹیشن تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا کلاس والے جو مدرسے میں ہم حفظ کر رہے تھے, میں یو اے ای میں تھا اس ٹائم, دبئی میں تھا, تو وہاں پہ ہم مدرسے میں حفظ کرتے تھے. تو میرے ساتھ ہمارے پاکستانی دوست تھے, ایک میرا پاکستانی دوست تھا, اس نے خریدا, اس کے گھر والوں نے لے کے دیا اس کو پلے اسٹیشن. اچھا, مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ حفظ کر, یعنی کلاس ہماری ختم ہوئی تو اس نے کہا یار آؤ, میں تمہیں نا 2-3 دوست ہم گئے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے گھر میں نا ایک چیز آئی ہے. اچھا, جب وہ اس نے پلے اسٹیشن دیکھا, اس سے پہلے وہ گیمز ہوتی تھی سیگا کی, ننٹینڈو گیمز ہوتی تھی, چھوٹی چھوٹی گیمز ہوتی تھی, لیکن وہ پلے اسٹیشن واز اے بریکنگ تھرو, ایک بریک تھرو ٹیکنالوجی تھی. انفیکٹ آپ کو پتا ہے جن لوگوں کو ایکچولی جنہوں نے دیکھا ہوا وہ. اچھا, جب میں وہاں پہ گیا نا تو جب میں نے پہلی دفعہ وہ دیکھا, آئی کین اسٹل ریمبر دیٹ فیلنگ کہ یار میں نے اتنی حسرت سے اس کو دیکھا, میں نے کہا یار کیا بات ہے, کیا چیز ہے, آئی وش کہ میں کسی طریقے سے اس کو میں بھی کھیل. سو وی پلیڈ اراؤنڈ, ہم نے کچھ دیر وہاں پہ بیٹھے کھیلا, لیکن کچھ دیر بعد کیا ہوا کہ obviously we had to leave. اور پھر ہم کیا کرتے تھے, دوست بہانے سے اس کے گھر جاتے تھے, یار چلتے ہیں جا کے گیم کھیلتے ہیں. And he had a lot of games as well. اور نا میری زندگی, میرے دل میں ایک حسرت تھی, میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ کبھی مجھے پیسے دے گا نا, یا میں کبھی خود ارن کروں گا نا, تو میں نے یار پلے اسٹیشن ضرور لینا. کچھ دیر بعد ایکس باکس آ گیا, وہ بھی ایک دوست نے لیا, اس کے گھر بھی جانا شروع ہوئے. ایکس باکس ایک اس کی اپنی دنیا تھی. اب ہوا یہ کہ many years down the line, کافی سالوں بعد, آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے, میرا چھوٹا بھائی جو بیچارہ فوت ہو چکا ہے, 6 مہینے پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی رحمہ اللہ. تو وہ جو ہے نا, میں ایسے ایک دفعہ اسے ملنے گیا, تو اس کا کمرہ میں نے کھولا تو وہ بیٹھا ہوا تھا اپنے کمرے کے اندر, جو اس کا اسٹڈی جہاں پہ وہ اپنا کام وغیرہ کرتا تھا, فری لانسنگ کرتا تھا. تو میں نے کیا دیکھا, سامنے ایکس باکس پڑا, وہ نیا لے کے آیا, خرید کے لایا. اچھا, جیسے ہی میں نے وہ ایکس باکس دیکھا, ایک دم مجھے وہ ساری نوسٹالجک فیلنگز جو تھی نا میری, یار میں نے دیکھنا ہے, میں نے ایکس باکس لینا, یا پھر پلے اسٹیشن کھیلنا ہے. اس نے کنسول پکڑا ہوا ہے اور میں نے اس کو دیکھا, اور آئی واز لائک, میں تھوڑی دیر کے لیے شاک میں چلا گیا, اور وہ ساری فیلنگز دوبارہ آنا شروع ہو گئی, وہ چاہت اور وہ. اچھا وہ میں اس سے بات کر رہا ہوں, کچھ دیر میں بیٹھا وہاں پہ, میں نے کہا یار مجھے بھی دو, میں نے بھی کچھ کھیلا تھوڑی دیر بعد. اب جب وہ آ گیا میرے پاس اور مجھے اس کی اپرچونٹی ملی کہ میں اس کو کھیل سکتا ہوں, گیس ہاؤ مینی ٹائمز آئی ایکچولی پلیڈ دیٹ. لٹرلی 1 یا 2 دفعہ. اور وہ بھی ایسے کہ میں اس سے دوبارہ ملنے گیا ہوں تو کچھ بات کر رہا تھا, وہ کھیل رہا تھا, میں نے 5-10 منٹ بیٹھ کے کھیلا, اس کے بعد میں بھی چلا گیا. اور میں سوچ رہا تھا کہ یار سبحان اللہ, یہ جو ایکس باکس تھا, یہ پلے اسٹیشن تھا, جس کے پیچھے مطلب میری حسرت تھی کہ مجھے کسی طریقے سے مل جائے, کیسے اسی طریقے سے غائب ہو گیا تھا. It lost its value over the period of time. اور آپ کو پتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہی ہیں, مطلب آپ لوگ تو ماشاءاللہ یونیورسٹی میں آ گئے, I don't know, ابھی بھی کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے اپنے کیریئر سے اپنی پڑھائی تباہ کر دیتے ہیں, گیموں کے پیچھے, اس طرح جن کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے over the period of time. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ تھا, اس کو چاکلیٹس بہت پسند تھی چاکلیٹس. اس کا ڈریم تھا کہ کسی دن ایسا ہو کہ مجھے اتنی چاکلیٹس ملے کہ مجھے انلمیٹڈ چاکلیٹس کھانے کا موقع ملے. تو اس کو ایک چاکلیٹ فیکٹری کے اندر جاب مل گئی, اور وہاں پہ اجازت تھی کہ جو امپلائیز ہیں وہ جتنی مرضی چاہیں چاکلیٹس کھا سکتے ہیں. وہ پہلے دن گیا, اس نے اتنی چاکلیٹس کھائیں کہ اس کے بعد زندگی میں اس سے دوبارہ کوئی چاکلیٹ نہیں کھائی. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی واٹ ہیپنس. آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایکسپیرینسز ہوں گے, اور ایسے ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ کو بہت چیز پسند ہے, آپ زیادہ کنزیوم کر لیں تو اس کے بعد ایسا دل اترتا ہے کہ بس. تو یہ نفس جو ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار یہ جو نفس ہے, اس کے لیے میں اتنی قربانی دے رہا ہوں, I'm not sacrificing and compromising so many things. Is it really worth it? Is it really valuable or not? آخری چیز نفس کے بارے میں انشاءاللہ میں بتاتا ہوں, اس کے بعد we'll talk about how we can control and make it better, اور اس کو ڈسپلن کیسے کر سکتے ہیں انشاءاللہ.
نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ نفس جو ہے وہ انسٹنٹ پلیجر کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اور ایسا پلیجر جو اپیرنٹ ہوتا ہے، نظر آتا ہے، اور ایسا پلیجر جو نظر نہیں آتا اور ڈیلیڈ ہوتا ہے، جو بعد میں ملنا ہے، اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. دیکھیں چاکلیٹ ہے نا، جن لوگوں کو چاکلیٹ پسند ہے یا میٹھا پسند ہے، وہ میٹھا جب کھاتے ہیں نا تو فوراً لذت ملتی ہے، فوراً مزہ آتا ہے، اور وہ فوراً انسان کو مزہ آتا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے اور کھاؤ. پیاس ہے کھانے، جن کو کھانے کا شوق ہے، فوراً انسٹنٹ پلیجر ملتا ہے. اچھا اسی طریقے سے جو بھی چیزیں انسٹنٹ آپ کو فوراً پلیجر دیتی ہیں نا، آپ کی طرف زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے، وہ ارریزسٹیبل ہوتی ہیں. لیکن جو چیزیں بعد میں ہمیں پلیجر، مثال کے طور پہ اچھے گریڈز لینا، اچھے گریڈز لینے کے بعد پوزیشن لینا، جس میں آپ نے 4 سال محنت کرنی ہے، اچھا CGPA لینا، اس کے بعد آپ کو کانوکیشن میں کیا بلایا جائے گا، اور وہاں پہ جا کے آپ کو گولڈ میڈل ملے گا. اب جب گولڈ میڈلز مل رہے ہوتے ہیں، وہ سیریمنی ہو رہی ہوتی ہے، پچھلے دنوں بھی کانوکیشن ہوئی ہے، بڑا دل چاہتا ہے انسان کو کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں آپ کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں، وہ اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے، ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں. ایوری ون وانٹس ٹو ہیو دیٹ فیلنگ. ان کو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس طرح کی پلیجر ملے، لیکن اس کے لیے آپ کو 4 سال محنت کرنی پڑتی ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی بلایا جائے، اس کو بھی میڈل ملے، اس کو بھی اپریسیشن ملے، اس کو بھی اسٹیج پہ بلایا جائے. بٹ ہاؤ مینی آف اس ہیو دیٹ ڈسپلن کہ وہ اپنے آپ کو روک لے اور پھر 4 سال ڈیلیڈ پلیجر. آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو انسٹنٹ پلیجر کا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، تمہیں جو ہے نا وہ عاجلت جلدی پسند ہے. دنیا کا نام ایک ہے جلدی. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو نیگلیکٹ کرتے ہو. آخرت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے ورڈ سنا ہوگا اردو زبان میں، مؤخر کر دیا چیز کو. یہ چیز مؤخر ہوگی، کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈیلے ہوگی، پوسٹ پون ہوگی. تو آخرت کا مطلب ہی پوسٹ پون ہے. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ انسٹنٹ پلیجر لے لو، فوراً مزے لے لو چھوٹے وقتی طور پہ، اور ڈیلیڈ جو پلیجر ہے، جو اصل پلیجر ہے، جو آخرت کا، ہمارے پاس اب آپشن ہے. اچھا پین کی بھی بات یہ ہے، پین جو ہے نا، تکلیف، اس کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. ہمارا نفس اس پین سے زیادہ بھاگتا ہے جو فوراً ملے یا جس کا افیکٹ ظاہر ہو، اور ایسی پین جو ڈیلیڈ ہے، جو بعد میں ہونی ہے، اس کی کبھی بھی آپ کو اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ آگ، گرم چیز، اگر یہ پوڈیم گرم ہوتا نا، میں اپنا ہاتھ فوراً رکھتے ساتھ ہی ایک مسل ریفلیکس ہوگا، مجھے سوچنا بھی نہیں پڑے گا، میرا ہاتھ پیچھے ہو جائے گا، میں اس سے بچوں گا. لیکن سگریٹ، اسموکنگ، آپ نے دیکھا اسموکنگ کی جو سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ایک بڑی عجیب و غریب تصویر بنی ہوتی ہے، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس تصویر کو دیکھ کے سگریٹ چھوڑ دیا؟ کوئی نہیں چھوڑتا. کیوں نہیں چھوڑتا؟ حالانکہ وہ ایکچولی سائنٹیفکلی پروون بات ہے. اصل میں وہ افیکٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. یا تو ہونا، امیجن کریں کہ بندہ پہلا سگریٹ اسموک کرے، اس کے فوراً بعد یہ حالت ہو جائے. کوئی بندہ سگریٹ اسموکنگ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. میں نے خود دیکھا، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کووڈ-19 جب آیا تھا، جو اسموکرز تھے نا، انہوں نے اس وقت بھی اسموکنگ کی تھی. They wouldn't leave smoking. حالانکہ ساری باتیں ایویڈنٹ تھی، پتہ چل رہا تھا کہ بھائی آپ کے لنگس تباہ ہو رہے ہیں، اور وہ لوگ جو اسموکرز ہیں وہ زیادہ اس چیز کا افیکٹ ہو رہے ہیں، انفلوئنس ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ نظر نہیں نہ آ رہا، وہ افیکٹ فوراً نظر نہیں آتا. اگر فوراً نظر، پتہ نہیں ہوگا کب ہوگا، کیسے ہوگا، 1 سال بعد 2، یار ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. تو یہ جو چیزیں جو ڈیلیڈ پین ہوتی ہے، ہمارا نفس اس کی طرف اس سے زیادہ نہیں بچتا، لیکن امیڈیٹ پین سے ہم لوگ زیادہ. تو یہ نفس کی جو کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہمارا دین بھی ہمیں ان چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اب یہ ساری باتیں بتانے کے بعد کیسے ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ڈسپلن کر سکتے ہیں، انسٹنٹ پلیجر سے باہر نکالیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ انسٹنٹ پلیجر جو ہے، یہ آپ کو کس طریقے سے تباہ کر رہا ہے ہم لوگوں کو. اصل میں نا، میں اور آپ ایسی ایک ٹائم میں رہ رہے ہیں جس کے اندر نا پلیجر ٹریپس ہیں، ہر جگہ پہ پلیجر ٹریپس ہیں. بائی دا وے، آپ میں سے کتنے ایسے بچے ہیں جن کو پینوکیو کا پتا؟ پینوکیو کا پتا؟ 2-3 بندوں آپ کو پتا ہے سر؟ زبردست. واٹ از پینوکیو؟ ایک کیریکٹر ہے، پتا ہے پینوکیو کا؟ ٹام اینڈ جیری کا پتا ہے؟ ڈزنی کا پتا ہے؟ ٹھیک، ڈزنی کا ایک کیریکٹر ہے پینوکیو. اگر آپ نے دیکھا ہوگا، وہ لکڑی کا ایک پتلا سا ہوتا ہے، جب بھی جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کی ناک لمبی ہو جاتی ہے. دیکھا میں اب یاد آ گئی؟ اچھا ٹھیک. پینوکیو جو ہے نا، اس کی ایک مووی آئی تھی. اچھا اب تو آج کل جو پینوکیو آتا ہے نا مختلف موویز کے اندر، کارٹونس کے اندر، وہ ایک سائڈ کیریکٹر ہوتا ہے.
لیکن اس کی ایک ایکچولی موویز آئی تھی 1900s کے اندر, میں نے دیکھی, کارٹون مووی تھی. وہ جو مووی تھی اس میں سب سے پہلے یہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا, اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں آج بھی موجود ہے, وہ پرانے ایسے کارٹونز ہوتے ہیں نا جس طرح کی. اس میں ہوتا کیا ہے, وہ دکھاتے کیا ہے کہ جب پینوکیو کو اس کا باپ بناتا ہے, جو اس کا ماسٹر ہوتا ہے, وہ کرافٹ مین جب اس کو بناتا ہے, اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ وہ جا رہا ہوتا ہے, اسکول جا رہا ہوتا ہے, تو رستے میں کچھ لوگ آتے ہیں جو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں نا, ہم تمہیں ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں جس کا نام ہے پلیجر آئی لینڈ, وہاں پہ تم نے جانا ہے, وہاں پہ صرف کھیل تماشا ہے, وہاں پہ صرف رائڈس ہیں, وہاں پہ صرف کھانے ہیں, فیسٹیولز ہیں, اور تم نے کوئی کام نہیں کرنا, نو اسٹڈیز, نتھنگ ایٹ آل, نو اسکول واٹس ایور. اچھا وہ نا اس طریقے سے پینوکیو کو نا دھمکا کے تو نہیں, یعنی پھسلا کے اس کو لے جاتے ہیں, اٹریکٹ کر کے لے جاتے ہیں. اور بھی بچے ہوتے ہیں جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں دیکھو یہ تمہیں لے کے جائیں, اس کو تصویریں دکھاتے ہیں, بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں. وہاں پہ کنفیکشنریز, وہاں پہ آپ کو کیک ملے گا, پیسٹریز ملیں گے, وہاں پہ رائڈز ہیں, جوائے لینڈ, بالکل وہ تصویریں. بچے وہاں چلے جاتے ہیں. اچھا وہاں پہ جا کے کیا دیکھتا ہے وہ پینوکیو, کہ نا وہاں پہ نا ہر بچہ دے آر ہیونگ دا ٹائم آف دیئر لائف, انجوائنگ فوڈ, کھانا, ہر قسم کا کھانا کھا رہے ہیں, پیسٹریز, اور ہر وہ چیز جس سے ماں باپ منع کرتے ہیں وہ ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. اینڈ دے کین ایٹ اینڈ کنزیوم ایز مچ ایز دے وانٹ ٹو. اور پھر وہ دکھاتے ہیں کہ وہ جی وہ رائڈس بھی ہیں, وہ دے آر ٹیکنگ, مطلب انجوائنگ. اب پینوکیو یہ کیا دیکھتا ہے کہ اچانک کہ وہ نا ایک جگہ پہ جاتا ہے اور وہاں پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جہاں پہ وہ لوگ, جو بچے زیادہ, یعنی وہ جو پیسٹریز ہوتی ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جی کھائیں, وہ بچے پاگلوں کی طرح کھا رہے ہوتے ہیں, سیٹسفائنگ دیئر گٹس, اپ ٹو دیئر گٹس ان فیکٹ. تو اچانک کیا دیکھتا ہے کہ یہ جو بچے ہیں نا جو بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں وہ آئٹمس, دے آر ٹرننگ انٹو ڈنکیز, وہ گدھے بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اور وہ گدھے بن جاتے ہیں اور کچھ ٹرانزیشن ہوتی ہے, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, دے جسٹ ایٹنگ اینڈ ایٹنگ اینڈ ایٹنگ, اور سلولی دے آر ٹرانزیشننگ انٹو دی ڈنکیز. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ لوگ وہ گدھوں کو پکڑتے اور جا کے مارکیٹ میں جا کے ان کو بیچ دیتے ایز اینیملس. اچھا یہ جو مووی ہے, مطلب یہ بڑے مزے کی, مطلب دیٹس دا مین پلاٹ. اگر آپ وہ دیکھیں وہ پراپر, پھر وہ کہاں سے کیسے وہاں سے بچتا ہے, پھر ان کو ایکسپوز کرتا ہے جا کے, وہ پوری ایک کہانی ہے. لیکن یعنی وہ مجھے نا وہ بڑا تھیم بہت اٹریکٹ کرتا ہے, کیونکہ ایگزیکٹلی اگر آپ دیکھیں کہ ہماری جو ماڈرن سوسائٹی از ورکنگ آن دا سیم پرنسپل. اتنے زیادہ ہر جگہ پلیجر ٹریپس ہے کہ ہر پلیجر جو ہے نا, واٹ آر دے ڈوئنگ, یعنی اگر آپ ڈوم اسکرولنگ کہتے ہیں, اور اگر آپ بات کریں اس کو زومبی اسکرولنگ بھی کہتے ہیں, ڈوم اسکرولنگ کہتے ہیں اور زومبی اسکرولنگ. اس کو زومبی اسکرولنگ کیوں کہتے ہیں, کبھی آپ نے غور کیا؟ اس لیے کیونکہ جب آپ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں یو لوز سیلف اویئرنیس, آپ کو بھول جاتا ہے کہ آپ کیا, بیکاز یو آر کانسٹنٹلی بینگ ڈریون بائی دا پلیزر. جو مزہ ہوتا ہے وہ آپ کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں. یو لوزنگ کانشیسنیس, شعور آپ کا آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے. اور ایگزیکٹلی گدھا بھی ایسا ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی میرے لیے بڑی اٹریکٹیو اس لیے مثال تھی کہ اللہ نے قرآن مجید میں علم کے ساتھ یہ مثال دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی مثال دیتے ہیں یہودیوں کی, کہ جن کو اللہ نے تورات دی and they did not live by it, ان کی مثال گدھوں کی ہے. جنہوں نے علم کے سے فائدہ نہیں اٹھایا ان کی مثال کیسی ہے, گدھوں کی ہے. So exactly that's the theme that is being said. تو زومبی اسکرولنگ میں کیا ہوتا ہے, آپ پلیزر کی پرنسپل پر چل رہے ہوتے ہیں, بس آپ کھانا بھی ہے ہر جگہ, بس کھانا کھانا کھانا, اور یو ڈو ناٹ نو کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کس طریقے سے آپ کو ایڈز اور ایڈورٹیزمنٹس آپ کی کنڈیشننگ کر رہے ہیں, وی ڈونٹ نو. اللہ سبحانہ, یہ پورا ایک ٹاپک ہے, انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو بات کروں گا. سو ہاؤ ڈو وی اوور کم دیٹ, اینڈ آئی تھنک فنش دس ناؤ. دو چیزیں کرنی ہیں آپ نے انشاءاللہ, جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم, آپ نے نام سنا ہوا ہے, بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. اس کا ایک پورا چیپٹر ہے, سیکشن, اصل میں احیاء العلوم اس کے 4 سیکشنز ہیں, 4 سیگمنٹس ہیں. اس کا ایک سیکشن جو ہے نا وہ ڈیزاسٹرس چیزوں کے اوپر ہے, اور ہم میں سے ہر بندے کو وہ پڑھنا چاہیے, کہ وہ چیزیں جو نفس کو پاگل کر دیتی ہیں, سیلف کنٹرول انسان لوز کر جاتا ہے, اور کس طریقے سے پھر انسان پھر ان برائیوں کا شکار ہوتا ہے. اس سے اوور کم کیسے کرنا ہے امام غزالی, تو وہ کہتے ہیں 2 چیزیں. پہلی چیزیں کیا ہے, اچھی دوستی. اچھی دوستی جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے آج کل کے دور میں, کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے, جتنا بھی میرا ایکسپیرینس ہے اور اپنا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے, کہ جتنے بھی الٹے سیدھے کام ہے نا اس پہ زیادہ تر دوست لگاتے ہیں. یونیورسٹی کیمپس لائف میں بھی ایسے ہی, ڈرگز
اس پہ لگانے والے دوست ہوتے ہیں. یہ ماشاءاللہ ہمارے موٹر وے والے بھائی موجود ہیں, پولیس والے. یہ جو اسپیڈ کریز ہے نا, آپ کو تیز گاڑیاں بھگانا, روڈ ریج, یہ بھی سارے دوست. مقابلہ ہوتا ہے جی, ریس کرنی ہے گاڑیوں کی, بائکس کی, یہ سارے دوستوں کا شغل میں. اکیلے کوئی بندے کو نہیں اس طرح شوق ہوتا, دکھانا ہوتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے تو انسان کا دل ہوتا ہے اچھا یار لگ رہا. اسموکنگ, یہ پورنوگرافی, یہ ریلیشن شپس, یہ سارے مسئلے ان پہ لگانے والے دوست, فیسیلیٹیٹ کرنے والے بھی, لگانے والے بھی دوست ہوتے ہیں. ڈرگس پہ لگانے, یہ اسموکنگ ہوتی ہے, سگریٹ کوئی مزے کی چیز نہیں ہوتی, لیکن کیوں دوست پی رہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اچھے دوست بنائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر چینج آئے اور آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں, سب سے پہلے اپنی کمپنی اور فرینڈس چینج کریں. آپ کے جو دوست ہوں گے وہ آپ کو اس طریقے, اللہ کے رسول نے نہیں کہا المرء علی دین خلیلہ, ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, وے آف لائف کے اوپر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالط, تم میں سے ہر بندہ سوچ سمجھ کے اپنا دوست بنائے. ہمارے ہاں نا دوستیاں ہوتی ہیں, کی نہیں جاتی, لیکن ہمارا دین کہتا ہے دوستی کرو. کرو کا مطلب کیا ہے کہ سوچ سمجھو. آپ دیکھو کہ آپ کی کلاس کے اندر فار ایگزامپل کون ایسا شخص ہے, فیمیلز, اور اس میں دوستوں میں میلز کو کہہ رہا ہوں اور فیمیلز کو, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں یا آپ کے ارد گرد میں کون ایسا شخص ہے جو آپ کے لیے خیر کا باعث ہے, جو آپ کو بینیفٹ دے سکتا ہے, جو آپ پہ چیک رکھ سکتا ہے. آپ پتہ کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن کی موجودگی میں آپ الٹے سیدھے کام نہیں کر سکتے زیادہ. ہوتے ہیں نا, ہر گروپ میں ایک مولوی صاحب بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک مولویہ بھی ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا. ہاں دیکھ لیں آپ, ہاتھ لگا لیں ایک دوسرے کو, پتہ اشارے کر لیں آپ لوگ, تو اچھے دوست ہیں, ان کو پکڑ لیں آپ. تو ایک بہت بڑے اسکالر ہے, وہ کہتے ہیں دوست تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے صاحب اللذہ, ایک مزے کا دوست ہوتا ہے. جب مزہ ہوتا ہے نا تب وہ نظر آئے گا, جیسے ہی مزہ ختم ہوا غائب ہو گیا. فن کا دوست ہے. ایک ہوتا ہے وہ کہتے ہیں صاحب منفعہ, ایک ہوتا ہے اپرچونسٹ, اس کو کوئی آپ سے فائدہ نہ, آپ کے پاس آ جائے گا جیسے ہی فائدہ ختم ہوا. اب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو پھر دوبارہ. اور تیسرے کون ہے, وہ ہوتا ہے جس سے کہتے ہیں صاحب الفضیلہ, ایسا دوست جو آپ پہ چیک رکھتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس کی وجود, جیسے ہی وہ آتا ہے کہتے ہیں یار ایک یار چپ ہو جائے. یہ جو دوست ہے, اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ اس کی موجودگی میں اس کا ساتھ اگر آپ کو ٹائم چاہیے تو آپ کو اپنے آپ کو بری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کی خیر میں. یہ بندہ ہے, اس کو اپنا دوست بنائیں. اس پہ انویسٹ کریں جی, انویسٹ کریں, ٹھیک ہے نا. انویسٹمنٹ میں فائنینشیل انویسٹمنٹ بھی آتی ہے, کھلائیں اس کو انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو دوستی بنانے کے لیے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز یہ ہے, امام غزالی کہتے ہیں اچھے دوست. آپ نے دیکھا ہوگا یہ ملینئرز یہ بہت کہتے ہیں. اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہاؤ ٹو بیکم اے ملینئر, وہ کہتے ہیں the first thing, یہ سارے جو سیلف ہیلپ گروز ہوتے ہیں کہتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں جو ملینئرز ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر بھی وہ ٹریٹس پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ نمازی بننا چاہتے ہیں نا, جو لوگ نمازی ہیں ان کے ساتھ کھلنا, یعنی اسپینڈ ٹائم ود دیم, اور آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی عادت پڑے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھے گریڈز آئیں, جو آپ کی کلاس کے اچھے جو اسٹڈی کرنے والے لوگ ہیں, جو سیریس سنجیدہ لوگ ہیں, آپ دیکھیں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کریں. آہستہ آہستہ دیکھیے گا آپ بھی اس کے اندر, ان کے اندر, آپ کے اندر وہ کیریکٹرسٹکس آنا شروع ہو جائیں گے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو اچھے ہیں, اور وہ لوگ جو آپ کو غلط عادتوں پہ لگاتے ہیں ان سے نکلیں. That's the first thing. سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے ہیبیچویشن کا پروسیس ہے. ہیبیچویشن کا پروسیس کا مطلب ہے چیزوں کو ہیبیچولائز کریں, آہستہ آہستہ اپنے اندر بلڈ کریں, اور کچھ چیزوں کو آپ نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. اب وہ کیا ہے, پورا ایک لمبا پروسیس ہے, میں جلدی سے بتاتا ہوں. ایک کتاب ہے, ضرور پڑھیے گا, اٹس اے ویری امیزنگ بک اینڈ آئی ہائیلی ریکمینڈ دیٹ بک. وہ ہے ایٹامک ہیبٹس بائی جیمس کلیئر, ٹھیک ہے نا, یہ بڑی مشہور کتاب ہے. اس کے اندر بیسکلی وہ بتاتا ہے کہ آپ اپنے اندر ہیبٹس کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور اپنے اندر سے بری ہیبٹس کیسے نکال سکتے ہیں. تو میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں. فار ایگزامپل پہلی چیز وہ کہتا ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی چیز اپنے اندر سے نکالنی ہے نا, تو اس کو انویزیبل کریں, نظر نہیں آنی چاہیے آپ کو, کیونکہ انسان کا نفس بنے گا نا اٹریکٹ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ آپ اپنی ڈائٹ اچھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ہر جگہ پہ فریج کھولتے ہیں تو اندر کوک پڑی ہوئی ہے, کیک کے آئٹمس پڑے ہیں, آپ کمرے میں جاتے ہیں وہاں پہ لیز کے پیکس پڑے ہوئے ہیں, پرنگلز پڑے ہیں, سارا کچھ. اب آپ کہیں جی میں اپنے آپ کو مشکل ہوگا آپ سے, آپ پھسل جائیں گے. اس کو انویزیبل کریں, نظر نہیں آنا چاہیے. انسان کی جو نظر ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. مجھے یاد ہے کہ میری تھوڑی سی نا ڈائٹ کا مسئلہ ہوا, تو میں نے اپنی بیگم سے کہا, میں نے کہا یار مجھے نا اپنا وزن کم کرنا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, بتائیں کیسے کریں. اور نے کہا جی پورا ڈائٹ پلان بنایا, سارا کچھ کر دیا. جی آپ نے صبح ناشتہ جو ہے نا وہ اتنا کرنا ہے, دوپہر کو کھانا گھر کا کھانا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے ڈن. صبح ناشتہ تھوڑا سا کیا, مجھے بھوک لگ رہی تھی. اچھا مجھے بائی دا وے پکوڑے بہت پسند ہیں, نان پکوڑے, ٹھیک ہے نا, مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو بہت پسند ہے. اب یہ منہ میں پانی آ رہا ہے نا, بھوک لگ رہی ہے نا, مجھے پتا باہر بھی مل رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں, ٹھیک ہے. اچھا میں نے کیا دیکھا, اب میں ڈائٹ پلان کو فالو کر رہا ہوں, میں جب بھی گھر پہنچتا ہوں نا
میرے ہاتھ میں پکوڑوں کا ایک پیکٹ ہوتا تھا, ایک پاؤ پکوڑے ہوتے, ساتھ 2 نان ہوتے تھے. تو پہلے دن تو میری بیگم نے برداشت کر لی, کہتے چلے ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی, مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں لے آیا. کہتی چلے ٹھیک ہے. دوسری دفعہ پھر وہ پکوڑے آ گئے, نان پکوڑے. تیسری دفعہ اس نے کہا نہیں بس اب میں نے جو ہے نا, میں یہاں پہ گھر میں کھانا بنا رہی ہوں, یہ کر رہی ہوں, وہ کر رہی ہوں, میں نے کوئی نہیں. میں نے اپنے آپ سے پوچھا, میں نے کہا یار یہ کیوں میں ایسے کر رہا ہوں روزانہ. اور آپ کو میں بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات, میں نے غور یہ کیا کہ میرا جو گھر ہے نا, یہاں سے میرا گھر, میں جس گھر کے جو رستہ آتا ہے نا, اس کے رستے میں نا مین روڈ کے اوپر ایک نان پکوڑے والا. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, اٹس اے ریئل تھنگ, پرسنلی ہیپنڈ. اور ہوتا یہ تھا کہ دوپہر کے ٹائم دھوپ, صبح کیونکہ ہلکا سا کھایا ہوا, 2-3 انڈے دے دیتی تھی اور ساتھ میں چائے دے دیتی تھی. پیٹ میں جو نا چوہے دوڑ رہے ہیں, ساتھ ہی جناب وہاں سے گزرا ہوں تو وہاں پہ جناب وہ پکوڑے, گرم گرم پکوڑے اور نان اور لائنیں لگی ہوئی ہیں. بس میرے منہ میں ایسا, آئی وڈ سیلیبریٹ. میں ادھر گاڑی روکتا, مجھ سے نہیں روکا جاتا تھا, اور میں کہتا بھائی لے دے کچھ لے دے. میں نے سمپل یہ کیا, I simply did one thing. میں نے اپنا روٹ چینج کر لیا, مطلب میں تھوڑا سا لمبا روٹ لے کے جانے لگا. اینڈ بلیو یو می, اس دن سے بعد سے میں نے آج تک پکوڑے نہیں کھائے. وہ ڈائٹنگ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی کہ لگا بات ہے, لیکن پکوڑے رہ گئے ان سے. ٹھیک ہے, مطلب اٹ واز ایسی چیز, مطلب اس کے بعد بھی کھائے, ڈائٹنگ بھی چھوڑ دی میں نے, لیکن پکوڑے کیونکہ وہ رستے میں پڑتا ہے, اٹ واز ویری کنوینئنٹ. تو اصل میں چیزیں جب انویزیبل ہوتی ہیں, کیوز ہوتی ہیں, وہ ٹریگر کرتا ہے انسان کو. سو دیٹس دا فرسٹ تھنگ دیٹ ہی سیز, اور یہ اس کی ہے میک اٹ انویزیبل. دوسری چیز وہ کہتا ہے, اور اس کے اپوزٹ بھی ہے, جو چیز آپ اپنے اندر بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ویزیبل کریں, نظر آئے ہر جگہ. آپ پانی کی انٹیک بننا چاہ رہے ہیں, اپنے ساتھ باٹل رکھیں, اپنے ارد گرد آپ کے ہر جگہ, آپ دیکھیے گا آٹومیٹکلی آپ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور آپ اس کو کنزیوم کریں. اسی طریقے سے وہ کہتا ہے, دوسری چیز کہتا ہے میک اٹ ڈیفیکلٹ, یعنی اس کی اپروچ اتنی ایزی نہیں ہونی چاہیے, کنوینئنٹ نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ مجھے سوشل میڈیا, ہر بندے کو ایڈکشن ہو جاتی ہے سوشل میڈیا کی. تو میں نے دیکھا یار میرا ٹائم بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ لگ رہا ہے, یہ کر رہا ہے. میں نے کیا کیا کہ اب مجھے, میرا کچھ کام ایسا ہے کہ آئی ہیو ٹو یوز سوشل میڈیا فار سم ریزنس. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے موبائل سے بس ڈیلیٹ کر دیا اس کو. اب ہوتا یہ ہے کہ میرے لیپ ٹاپ کے اوپر سوشل میڈیا ہے, فیس بک وغیرہ. اب مجھے کیا کرنا ہوتا ہے, جب بھی مجھے یوز کرنا ہے, مجھے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. مجھے بیگ سے لیپ ٹاپ نکالنا پڑتا ہے, اس کو کھولنا پڑتا ہے, وہ سوئچ آن ہوتا ہے, چلتے چلتے اتنی دیر میں اگر صرف ویسے ٹائم جائے گا, بندہ کرے گا. لیکن ہاں کوئی جینیون کام ہوتا ہے نا, جینیون, پھر میں پھر اس کو ٹائم بھی دیتا ہوں. لیکن ہمارے یہاں یہ دیکھیں نا, کنوینئنس, موبائل فون ہے ہاتھ پہ اور رائٹ پاکٹ پہ ہے, اور مطلب یہاں تک وہ کہتا ہے جیمس کلیئر, میک اٹ آن دا لیفٹ, یعنی آپ لیفٹ پاکٹ پہ رکھ لیں. لیفٹ پاکٹ پہ بھی ٹائم لگتا ہے, بیکاز آپ کا ہاتھ نا ہیبیچوئل نہیں ہوتا. اپنے لیے اس کو ذرا مشکل کریں, ڈیفیکلٹ کریں, اور آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ آپ کے لیے وہ ایزی ہو جائے گا اس کو اوور کم کرنا. لیکن اگر وہ بہت کنوینئنس پہ ہے, یعنی آپ نے ایک سوائپ کیا اور آپ کے سارے سوشلز کھل گئے ہیں, سو اٹس گونا ڈسٹرائے یو. تیسری چیز کیا ہے, آخری چیز وہ کہتا ہے کہ میک اٹ انسیٹسفائنگ, یعنی میک اٹ انسیٹسفائنگ. اس کو آپ کو کھاتے ہوئے جو ہے نا, وہ آپ کو وہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے اندر کانسیکوینسز ایڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے, اور ان کانسیکوینسز کو ایڈ کرنے سے آپ کو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ اوور کم کر سکتے ہیں. تو اپنے اوپر چیک رکھ سکتے ہیں, اکاؤنٹیبلٹی چیک رکھ سکتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ آپ دیکھیں تو اس سے آپ انشاءاللہ, تو پہلی چیز یہ ہے کہ, اور اس کے اپوزٹ بھی ہے, اگر آپ ایک چیز بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو میک یور سیلف, ریوارڈ یور سیلف. ریوارڈ سسٹم انسان کو بہت اٹریکٹ کرتا ہے. تو انشاءاللہ یہ 2-3 چیزیں آپ کریں گے تو یو ول بی ایبل ٹو اوور کم یور نفس. تو اللہ تعالیٰ جو سنا ہے اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر ایوری ون فار لسننگ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.